بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختر شعرانی اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ لاہور کے ایک ہوٹل میں ایک دفعہ کمیونسٹ نوجوانوں نے اختر شعرانی سے مختلف موضوعات پر بحث چھیڑ دی۔ یہ سب نوجوان غضب کے ذہین تھے۔ اس وقت تک اختر شعرانی 2 بوتلیں چڑھا چکے تھے اور اپنے حواس میں نہ تھے۔ تمام بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ بولتے وقت الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر زبان سے نکل رہے تھے۔ ادھر انا کا یہ حال تھا کہ اپنے سوا کسی کو شاعر ہی نہیں مانتے تھے۔ کسی سوال کے جواب میں کہا، مسلمانوں میں 3 شخص اب تک ایسے پیدا ہوئے ہیں جو ہر اعتبار سے شاعر بھی ہیں اور کامل الفن بھی۔ پہلے ابو الفضل، دوسرے اسد اللہ خان غالب، تیسرے ابوالکلام آزاد۔ شاعر وہ شاید ہی کسی کو مانتے تھے۔ ہم عصر شعراء میں جو واقعی شاعر ہوتا، اسے بھی اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے۔ کمیونسٹ نوجوانوں نے فیض کے بارے میں سوال کیا، طرح دے گئے۔ جوش کے متعلق پوچھا، کہا وہ ناظم ہے۔ سردار جعفری کا نام لیا، مسکرائے۔ فراق کا ذکر چھیڑا، ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئے۔ ساحر لدھیانوی کی بات کی، سامنے بیٹھا تھا۔ فرمایا، مشق کرنے دو۔ ظہیر کاشمیری کے بارے میں کہا، نام سنا ہے، احمد ندیم قاسمی۔ فرمایا، میرا شاگرد ہے۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ ترقی پسند تحریک ہی کے منکر ہیں، تو بحث کا رخ پھیر دیا۔ حضرت فلاں پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نشے میں چور تھے، زبان پر قابو نہیں تھا، لیکن چونک کر فرمایا، کیا بکتے ہو؟ ادب و انشاء یا شعر و شاعری کی بات کرو۔ کسی نے فوراً ہی افلاطون کی طرف رخ موڑ دیا۔ ان کے مکالمات کی بابت ہے۔ ارسطو اور سقراط کے بارے میں سوال کیا، مگر اس وقت وہ اپنے موڈ میں تھے۔ فرمایا، اجی پوچھو یہ کہ ہم کون ہیں؟ یہ ارسطو، افلاطون یا سقراط آج ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے۔ ہمیں ان سے کیا کہ ان کے بارے میں رائے دیتے پھریں۔ اس لڑکھڑائی ہوئی آواز سے فائدہ اٹھا کر ایک ظالم قسم کے کمیونسٹ نے سوال کیا، آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ، ایک شرابی کو جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ بلور کا گلاس اٹھایا اور سوال کرنے والے کے سر پر دے مارا۔ بدبخت، ایک عاصی سے سوال کرتا ہے، ایک سیاہ روح سے پوچھتا ہے، ایک فاسق سے کیا کہلوانا چاہتا ہے؟ تمام جسم کانپ رہا تھا۔ یکا یک رونا شروع کیا، ہچکی بند گئی۔ ایسی حالت میں تم نے یہ نام کیوں لیا؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ گستاخ، بے ادب، با خدا، دیوانہ، با شعبہ محمد، ہوشیار! اس شریر سوال پر توبہ کرو۔ سارا خبث باطن سمجھتا ہوں۔ خود قہر و غضب کی تصویر ہو گئے۔ اس نوجوان کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بات کو موڑنا چاہا، مگر اختر کہاں سنتے تھے۔ اسے اٹھوا دیا، پھر خود اٹھ کر چلے گئے۔ تمام رات روتے رہے، کہتے تھے، یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ آخری سہارا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں گناہگار ضرور ہوں، لیکن یہ مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔